چیز گری تھی وہ ایک ماچس کی ڈبیا تھی۔ رمضان ابھی کمرے میں موجود تھا۔ ناصر مرزا نے اسے کہا، دیکھو کیا ہے اس میں؟ رمضان نے ماچس کی ڈبیا اٹھائی اور اسے کھولنے کی بجائے کان کے نزدیک لے جا کر بجائی۔ پھر بولا، سر، 2-4 تیلیاں معلوم ہوتی ہیں؟ کھول کر دیکھو۔ رمضان نے ڈبیا کھولی۔ اس کا اندازہ صحیح تھا، اس میں صرف 2 تیلیاں تھیں۔ سر، اس میں صرف 2 تیلیاں ہیں۔ رمضان نے کھلی ہوئی ماچس ناصر مرزا کی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ناصر مرزا نے اس ماچس کو ہاتھ نہ لگایا، دور ہی سے نظر ڈالی اور پھر بولا، اسے بند کر کے اپنے پاس رکھ لو اور میرے لیے چائے بناؤ۔ جی سر، رمضان نے کہا اور ماچس کی ڈبی اپنی جیب میں رکھ کر باہر نکل گیا۔ ناصر مرزا کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ ماچس اس کے برقعے میں سے کس طرح گری۔ آیا اس نے جان بوجھ کر گرا یا اتفاقیہ طور پر؟ برقعے کی جیب سے نکل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ برکھا سگریٹ نوشی کرتی ہے، ورنہ ماچس اپنے پاس رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ماچس میں کوئی بھید ہو، کوئی اسرار ہو۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً عابد منجم کا نمبر گھمایا۔ سائیں، وہ آپ کی دوست آئی تھی، نمبر ملتی ناصر مرزا نے گفتگو شروع کی۔ میری دوست؟ عابد منجم نے آواز پہچان کر کہا، کیا میری دوست تم تک کیسے پہنچی؟ سائیں بڑی دھمکیاں دے کر گئی ہے، ناصر مرزا نے بتایا۔ بھائی کس کی بات کر رہے ہو؟ عابد منجم نے پوچھا۔ عابد صاحب، برکھا کی بات کر رہا ہوں، وہ ابھی یہاں سے گئی ہے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے پوچھا۔ جان سے مارنے کی دھمکی دے گئی ہے، اس کے خیال میں ساحل عمر کو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اچھا، کس روپ میں تھی؟ اپنے ہی روپ میں تھی۔ عابد صاحب، وہ 40-45 کی ایک پرکشش عورت ہے۔ اچھا، پھر تو اس سے جلد ملاقات کرنا پڑے گی۔ وہ ہنسے۔ جاتے جاتے وہ کام کر گئی ہے، پتہ نہیں یہ کام اس نے دانستگی میں کیا ہے یا دانستہ۔ وہ کیا؟ اس کے جانے کے بعد ایک ماچس دروازے پر دکھائی دی، جو یقیناً اس کے برقعے سے گری۔ اچھا، برقعے میں تھی وہ؟ عابد منجم نے حیرت ظاہر کی۔ نہ صرف برقعے میں تھی بلکہ بڑی دلیری سے میرے کمرے میں گھس آئی۔ ماچس میں کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ صرف 2 تیلیاں، ناصر مرزا نے بتایا۔ اس ماچس کو اپنے پاس احتیاط سے رکھو، جلانے کی کوشش نہ کرنا اور پہلی فرصت میں سے میرے پاس بھیجو۔ عابد منجم نے ہدایت کی۔ کسے؟ برکھا کو؟ ناصر مرزا نے ہنس کر کہا۔ اے بھائی، ماچس کو، وہ بولے۔ وہ میں خود ہی لے کر حاضر ہوں گا، دفتر سے اٹھوں گا تو سیدھا آپ کے پاس آؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے ساحل کے لیے ایک تویز تیار کیا ہے، وہ بھی دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، باقی باتیں ملاقات پر۔ تم برکھا کی دھمکی کا اثر نہ لینا، میں اسے دیکھ لوں گا، انہوں نے تسلی دی۔ نہیں، ایسا ڈرنے والا نہیں ہوں میں، مجھے شکاری کہہ کر گئی ہے، پھر وہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہوگی کہ میرا نشانہ کیسا ہے۔ اچھا اوکے، یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی ریسیور رکھ کر ناصر مرزا نے ایک گہرا سانس ہی لیا تھا کہ اس کا مینیجر زاہد ملک بولا۔ کمرے میں داخل ہوا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، سر، وہ رمضان اندھا ہو گیا۔ رمضان اندھا ہو گیا؟ ناصر مرزا فوراً کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہے وہ؟ ناصر مرزا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ رمضان سامنے ایک کرسی پر اپنی آنکھیں پکڑے بیٹھا تھا اور دفتر کے 2-4 لوگ اس کے گرد کھڑے تھے۔ ہوا یہ کہ جب رمضان چائے بنانے کے لیے کچن میں پہنچا تو اسے چولہا جلانے کے لیے ماچس کی ڈبیا کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے ماچس کی تلاش سے بچنے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس ماچس کی ڈبیا میں 2 تیلیاں موجود تھیں۔ اس نے ایک تیلی نکال کر ماچس پر رگڑی۔ تیلی سے جیسے ہی شعلہ نکلا، اسے دیکھتے ہی رمضان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ کچن میں گھبرا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ایک بندے نے اسے کچن سے اٹھا کر باہر کرسی پر بٹھایا۔ رمضان نے بتایا کہ اسے اپنی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ یوں یہ اطلاع زاہد ملک نے ناصر مرزا تک پہنچائی۔ ناصر مرزا نے سب سے پہلے وہ ماچس کی ڈبیا جس میں اب ایک تیلی موجود تھی اپنے قابو میں کی۔ اس کے بعد اس نے زاہد ملک کو ہدایت دی، رمضان کو میری گاڑی میں بٹھا کر فوراً ہسپتال لے جاؤ، اس سلسلے میں جو بھی خرچہ ہوگا اسے میں برداشت کروں گا۔ زاہد ملک اسے فوراً گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال پہنچا۔ آنکھوں کے سرجن نے اس کا اچھی طرح معائنہ کیا اور معائنے کے بعد اس نے جو بات بتائی اسے سن کر زاہد ملک کا منہ کھلا رہ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کی آنکھیں پوری طرح صحت مند ہیں۔ بھلا ماچس کی تیلی جلانے سے بھی کبھی کسی کی آنکھیں ضائع ہوئی ہیں؟ اور وہ بھی دونوں، ڈاکٹر نے بڑے وثوق سے کہا۔ رمضان، تم نے سن لیا ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں نے سن لیا، رمضان نے پریشان ہو کر کہا۔ خدا کی قسم زاہد صاحب، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اچھا، وہ میرے ساتھ فون پر ناصر صاحب سے بات کرتے ہیں۔
زاہد ملک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آئی سرجن کے کمرے سے رمضان کو لے کر باہر آ گیا۔ اسپتال کے استقبالیہ سے زاہد ملک نے ناصر مرزا سے بات کی، اسے ساری صورتحال بتائی اور پوچھا، سر اب کیا حکم ہے؟ ناصر مرزا نے زاہد ملک کی بات بڑے تحمل سے سنی۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے کہا، تم اسے دفتر واپس لے آؤ، میں سوچتا ہوں کہ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ ناصر مرزا نے ٹیلی فون منقطع کر کے ایک مرتبہ پھر عابد منجم سے بات کی، انہیں رمضان کے اندھے ہونے کی داستان سنائی۔ پوری روداد سننے کے بعد عابد منجم بولے، میں نے منع کیا تھا نا ماچس جلانے کو۔ خیر کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو، اپنے چپڑاسی کو فوراً میرے پاس لے آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ بھائی یہ عورت تو توقع سے زیادہ خطرناک معلوم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان واپس دفتر آ جائے تو میں فوراً آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون منقطع کر دیا اور ریسیور پکڑے سوچنے لگا۔ ناصر مرزا نے جنات بھوت پریت آصف کے بہت واقعات سنے اور پڑھے تھے، ایک دو دیکھے بھی تھے، لیکن اس طرح کی کسی عورت سے اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ جادو کے بارے میں اس نے سنا ضرور تھا، لیکن کوئی جادوگر دیکھا نہ تھا۔ اب واسطہ پڑا تو ایک عورت سے، ایک تو سائرہ، اوپر سے حسین۔ حسین عورت تو ویسے ہی کسی سیر سے کم نہیں ہوتی، اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، لیکن یہ برقع تو چیز ہی دیگر تھی۔ وہ کالے علم میں بہت آگے تھی، وہ روح کی منتقلی کے فن سے بھی واقف تھی، وہ پکی شیطان تھی۔ کوئی ایک گھنٹے کے بعد وہ رمضان کو لے کر عابد منجم کے دفتر پہنچ گیا۔ عابد منجم نجوم پر ایک ماہنامہ نکالتے تھے۔ رمضان کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے اپنے نزدیک کرسی پر بٹھا لیا اور اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بظاہر بالکل ٹھیک تھیں، نہ کوئی سرخی تھی، نہ کوئی زخم تھا، اور نہ ہی آنکھوں میں سے کسی قسم کا درد تھا۔ ہاں رمضان، کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ سر جی، میں نے جیسے ہی تیلی جلائی اور اس کے شعلے پر نظر پڑی تو ایک دم سے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، رمضان نے بتایا۔ اب تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، میری آنکھوں میں اب بھی گہرا اندھیرا اترا ہوا ہے، جیسے کسی نے آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی ہو۔ تم نے صحیح کہا رمضان، تمہاری آنکھوں پر واقعی کالا پردہ ڈال دیا گیا ہے، عابد منجم نے کہا۔ پھر ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر بولے، وہ ماچس کہاں ہے؟ یہ ہے۔ ناصر مرزا نے ماچس نکال کر ان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ عابد منجم نے ماچس کی ڈبیا سے وہ تیلی نکال کر بڑے غور سے دیکھی اور بولی، خوب آتش بازی ہے۔ یہ تیلی تو عام سی ہے، میرا مطلب ہے کہ بطور خاص بنائی ہوئی محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، یہ تیلی کسی عام ماچس کی ہے، لیکن وہ عورت بڑی آتش باز ہے۔ کس طرح ماچس کی ڈبیا پھینک کر نکل گئی؟ یہ کہہ کر انہوں نے گھنٹی بجائی۔ ایک ادھیڑ عمر کا ملازم اندر آیا۔ عابد منجم اس سے مخاطب ہو کر بولے، شوکت ایک گلاس میں پانی لاؤ۔ جی صاحب۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر گیا اور ایک شفاف گلاس میں پانی لے آیا۔ عابد منجم نے وہ گلاس اپنے سامنے رکھا اور دھیرے دھیرے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ماچس کی تیلی ان کے ہاتھ میں تھی اور ان کی نظریں تیلی پر۔ 2-4 منٹ کچھ پڑھ کر انہوں نے تیلی پر پھونک ماری اور اس کی مسالہ لگی سائیڈ پانی میں ڈال کر نکالی۔ مسالہ گیلا ہو گیا۔ انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ اس طرح انہوں نے 3 مرتبہ کچھ پڑھ کر تیلی پر پھونک ماری اور اسے پانی میں ڈبو کر نکالی۔ تیسری مرتبہ اس کا مسالہ چھوٹ کر میز پر گر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی جیسا ہو گیا۔ تب انہوں نے گھنٹی بجا کر شوکت کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا گلاس دے کر کہا، رمضان کو باتھ روم میں لے جاؤ، اس پانی سے اس کی آنکھیں دھلوانی ہیں، تم اس کے ہاتھ پر پانی ڈالتے جانا، یہ دھوتا جائے گا۔ شوکت نے رمضان کی طرف اشارہ کر کے کہا، آؤ بھائی، یہ اس طرح نہیں جا سکتا، اس کا ہاتھ تھام کر لے جاؤ۔ عابد منجم نے ہدایت کی۔ رمضان نے اندھوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ چلائے۔ تب شوکت کو احساس ہوا کہ بندہ اندھا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی اس نے فوراً رمضان کا ہاتھ پکڑ لیا اور دھیرے دھیرے کمرے سے نکل لے گیا۔ 5 منٹ کے بعد جب رمضان کمرے میں واپس آیا تو اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ پڑتی تھی۔ سر میں دیکھ سکتا ہوں، میری آنکھوں سے اندھیرا چھٹ گیا، شکر ہے اللہ کا، ورنہ میں تو تمہاری طرف سے بڑا فکر مند ہو گیا تھا۔ ناصر مرزا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تو تمہیں نظر آ رہا ہے نا؟ عابد منجم نے تصدیق چاہی۔ جی سر، مجھے بالکل صاف نظر آ رہا ہے، آپ نے کمال کر دیا سر۔ رمضان بڑی ممنونیت سے عابد منجم کو دیکھتا ہوا بولا، جاؤ عیش کرو، تم پر اللہ کا فضل ہو گیا، ورنہ اس شیطان نے تمہیں اندھا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ عابد منجم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اصل فضل تو مجھ پر ہوا، کیونکہ اصل نشانہ تو میں تھا، یہ بیچارہ تو ایسے ہی لپیٹ میں آ گیا۔ ناصر مرزا نے وضاحت کی، ہاں تم صحیح کہتے ہو، اب ہم دونوں کو اپنی حفاظت کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ عابد منجم بولے،
ساحل عمر کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ اس کے لیے میں نے تعویذ تیار کر لیا ہے، اسے یہ تعویذ مستقل گلے میں ڈال کر رکھنا ہوگا۔ عابد منجم نے کالے کپڑے میں سلا تعویذ جیب سے نکال کر ناصر مرزا کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ پھر ناصر مرزا نے رمضان کو دفتر بھیج دیا اور وہ دونوں بڑی دیر تک آئندہ کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ آج صبح ہی سے برکھا کی حالت خراب تھی۔ وہ بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی، بے چینی سے اپنے ہاتھ پاؤں پٹک رہی تھی۔ اسے کسی کروٹ قرار نہ تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا اور نقاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ ورشا کئی مرتبہ اسے ناشتے کا کہہ چکی تھی۔ نہیں ورشا، ناشتہ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، میرے اندر آگ لگی ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ اگر گرمی لگ رہی ہے تو ایئر کنڈیشنر اور تیز کر دوں؟ ورشا نے تجویز پیش کی۔ نہیں ورشا، مجھے پیاس لگی ہے، وہ اپنی زبان باہر نکال کر بولی۔ پیاس لگی ہے تو جوس لے آؤ۔ نہیں ورشا، یہ وہ پیاس نہیں ہے، یہ کوئی اور پیاس ہے۔ کیسی پیاس؟ ممی کچھ بتاؤ تو میں تمہیں کئی مرتبہ اس طرح تڑپتی ہوئی دیکھ چکی ہوں۔ شام ہوتے ہوتے تمہاری حالت مردوں سے بدتر ہو جائے گی، اتنی کمزور ہو جاؤ گی جیسے برسوں کی مریض۔ ممی یہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ بولو تو۔ ورشا نے برکھا کا ہاتھ پکڑ لیا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ بتاؤ ممی۔ تو جانتی ہے کہ میں نے تیرے نانا کو بینٹ چڑھا دیا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ مجھے بینٹ چڑھا دیتا۔ وہ میری جان کا دشمن ہو گیا تھا اور ٹھیک ہوا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا، اسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ میں اس کی تپسیہ تھی، اس کا سرمایہ تھی، اس نے مجھ پر بہت محنت کی تھی، اس نے مجھ پر ہر وہ سیر سیکھا تھا جو اسے آتا تھا۔ وہ میرے ذریعے اس دنیا پر دنیا والوں پر راج کرنا چاہتا تھا۔ اس کام کا آغاز اس نے بمبئی پہنچ کر دیا تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ دغا کی، اسے دھوکہ دیا، اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ برا ہوا اس محبت کا جو مجھے مناف سے ہو گئی۔ مناف کی محبت نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا، اپنے باپ اپنے استاد کو چھوڑ کر مناف کے ساتھ نکل گئی۔ پھر سب سے بھیانک غلطی میں نے یہ کی کہ میں مسلمان ہو گئی اور میں نے ان کاموں سے توبہ کر لی۔ جو لوگ اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اپنا مسلک چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو میرے ساتھ ہوا۔ میرا باپ مجھے سزا دینے آ پہنچا۔ یہ بات میں اچھی طرح جان گئی کہ اب وہ مجھے کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑے گا اور میں کسی قیمت پر مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کے مقابلے پر آ گئی، اس کا سکھایا پڑھایا اسی پر آزما ڈالا۔ اس طرح میں نے اسے بینٹ چڑھانے میں کامیابی ہو گئی۔ جو فائدہ وہ اٹھانا چاہتا تھا وہ فائدہ میں نے اٹھا لیا۔ مجھے اس بینٹ کی عوض بہت کچھ مل گیا۔ میرا قیمتی خون تو ضائع ہوا لیکن مجھے ایک طاقت مل گئی، کالی طاقت۔ اب میں مسلمان نہ رہی، کافر ہو گئی، اپنے مسلک پر لوٹ آئی۔ مناف کو کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ میں کیا سے کیا ہو گئی ہوں۔ جھوٹ، دھوکہ، فریب میرا مذہب بن گیا۔ سیدھے راستے سے لوگوں کو بھٹکانا میرا ایمان ہو گیا۔ پھر ایک دن مناف نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میرے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ وہ میرے غصے کی لپیٹ میں آ گیا، اس سے بھی میں نے بینٹ چڑھا دیا۔ اس طرح میرا قیمتی خون ایک مرتبہ پھر ضائع ہوا۔ وہ پیاس جو میرے اندر پہلے ہی بھٹک رہی تھی مزید بھڑک اٹھی۔ اس پیاس کو بجھانے کے لیے مجھے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ مجھے خون کا سرطان ہو گیا ہے، جس طرح خون کے سرطان میں بار بار نئے اور تازہ خون کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل ویسے ہی جب میرے اندر پیاس بھڑکتی ہے تو یہ تازہ خون حاصل کیے بغیر نہیں بجھتی۔ آج میں نے تمہیں ساری بات اچھی طرح سمجھا دی ہے، پوری تفصیل بتا دی ہے۔ اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا یہ کس قسم کی پیاس ہے۔ برکھا نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ پھر ممی تمہارے لیے تازہ خون کہاں سے آئے گا؟ ورشا فکر مند ہو کر بولی۔ آ جائے گا، تم پریشان مت ہو، میں انتظام کر لوں گی۔ برکھا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم ذرا داسم کو فون ملاؤ۔ ٹھیک ہے ممی۔ ورشا نے داسم کا نمبر ڈائل کر کے ریسیور برکھا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ادھر ابھی بیل ہو رہی تھی، پھر کسی نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ ہاں داسم، میں بول رہی ہوں۔ برکھا نے اس کی آواز پہچان کر اپنی پہچان کرائی۔ جی برکھا جی، کیا حکم ہے میرے لیے؟ وہ فرمانبرداری سے بولا۔ آج سونا کو لے کر شکار پر جانا ہے، برکھا نے حکم دیا۔ جی ٹھیک ہے۔ سونا سے کہنا ذرا آنکھیں کھول کر کام کرے، تم اس کے آگے پیچھے رہنا تاکہ کسی قسم کی گڑبڑ ہونے پر معاملہ سنبھال سکو۔ اس سے کہنا کہ ذرا صحیح چیز کا انتخاب کرے، ٹھیک ہے؟ اچھا ذرا جلدی آنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سمجھ گیا نا میری بات؟ جی سمجھ گیا۔ ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے، شکار ملتے ہی ہم نکل آئیں گے، اس نے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ برکھا نے ریسیور ورشا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ممی آپ تھوڑا سا کچھ کھا لیں؟ ورشا نے ریسیور رکھتے ہوئے پوچھا۔
نہیں ورشا، میں کچھ نہیں کھا سکتی، اگر کھاؤں گی تو فوراً باہر آ جائے گا، مجھے رات تک انتظار کرنا ہوگا۔ برکھا نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ جوس وغیرہ لے لیں، اس طرح تو نکاہت بہت بڑھ جائے گی۔ ورشا فکر مند تھی۔ نہیں جوس نہیں، ایسا کرو مجھے تھوڑا سا نمک ملا پانی دے دو۔ نمکین پانی کے علاوہ کچھ نہیں پیا جا سکتا، برکھا نے کہا۔ ممی مجھے نہیں معلوم کہ داسم کو آپ نے کس شکار پر بھیجا ہے اور وہ آپ کے لیے کیا انتظام کر کے لائے گا، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر کسی وجہ سے وہ انتظام نہ کر پایا تو پھر آپ رات کس طرح گزاریں گی؟ ورشا ایسی بری باتیں منہ سے مت نکال۔ سونا بڑی کھلاڑی عورت ہے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ اگر وہ کسی وجہ سے ناکام ہو گئی تو پھر میرے پاس ایک راستہ اور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ورشا کو کچھ ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ سہم کر رہ گئی۔ آج چھٹی کا دن تھا، دن بھر خوب گرمی پڑی، شام ہوتے ہی موسم بہتر ہو گیا تھا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی، کلفٹن پر اچھا خاصا رش تھا، پہلے لینڈ پلے لینڈ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لوگ اپنی فیملیز کو ساتھ آئے ہوئے تھے، انہی لوگوں میں سونا اور داسم بھی تھے۔ سونا سانولے رنگ کی اچھے نئے نقوش کی عورت تھی، وہ زرد رنگ کی سرخ باڑ والی کاٹن کی ساڑی ہندوانے سٹائل میں باندھی ہوئی تھی، اس کی پیشانی پر لال بندیا اور مانگ میں سندور پڑا ہوا تھا، اسے پلے لینڈ میں گھومتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ داسم اس کے نزدیک ہی تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور کبھی 2 4 قدم ساتھ بھی چل لیتا تھا۔ سونا بہت تیزی سے ادھر ادھر نظروں کے جال پھینک رہی تھی، لیکن اس کی مطلوبہ چیز ابھی تک نظروں میں نہیں آئی تھی، وہ ادھر سے ادھر گھومتی رہی۔ تب اچانک اس کی نظر ایک جھولے پر پڑی، وہ وہیں ٹھہر گئی، اتنے میں جھولے میں بیٹھی لڑکی اوپر چلی گئی، کچھ دیر کے بعد جب وہ نیچے آئی تو اس کی نظروں نے اس کا انتخاب کر لیا۔ سونا کو جھولے کے سامنے کھڑا دیکھ کر داسم بھی نزدیک رک گیا اور جھولے کی طرف دیکھنے لگا، وہ اندازہ نہ کر پایا کہ سونا نے کس لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ جھولے کے رکنے کے بعد فیملیز نے باہر آنا شروع کیا تو وہ اپنی منتخب کردہ لڑکی کے پیچھے اڑی۔ وہ 7 8 افراد کی فیملی تھی، اس میں 4 لڑکیاں، 2 عورتیں اور ایک جوان لڑکا اور ایک ادھیڑ عمر کا مرد تھا۔ وہ لڑکی ان میں سب سے چھوٹی تھی، اس کی عمر بمشکل 13 14 سال ہوگی، وہ بڑی پیاری سی لڑکی تھی، معصوم سی۔ سونا نے لڑکی دیکھتے ہی منتر پڑھنا شروع کر دیا، اب وہ موقع کی تلاش میں تھی، جیسے ہی رش میں لڑکی اپنی فیملی سے ذرا الگ ہوئی تو سونا نے آگے بڑھ کر بہت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکی نے فوراً ہاتھ پکڑنے والی کو دیکھا، سونا نے پھونک مار کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور اس کا ہاتھ دبا کر اپنی طرف کھینچا، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ یہ لڑکی سن کر اس کے ساتھ کچھ اس طرح چل دی جیسے اپنی ماں کے ساتھ جا رہی ہو۔ وہ لڑکی بندش میں آ گئی تھی اور کسی سیرزدہ معمول کی طرح اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ داسم نے جب دیکھا کہ سونا نے شکار پکڑ لیا ہے تو اس کے قریب آ کر بولا، سونا جلدی کر، تو گیٹ سے نکل کر گاڑی سٹارٹ کر، میں اسے لا رہی ہوں۔ سونا نے اسے بگایا۔ آخر وہ دونوں گیٹ سے باہر نکل آئے اور اندھیرے میں کھڑی گاڑی کی پچھلی نشست پر سونا نے اس لڑکی کو دھکیلا اور ہجانی انداز میں بولی، داسم بھگا گاڑی۔ داسم طوفانی انداز میں وہاں سے گاڑی نکال کر مین روڈ پر لے آیا۔ گاڑی میں اندھیرا تھا، اس لڑکی کو سونا نے اپنے قریب کر کے اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکا لیا تھا، اس لڑکی پر نیم غشی طاری ہو چکی تھی، وہ آہستہ آہستہ اپنے ہوش کھوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے کہ شکار جلتی مل گیا تھا اور برکھا کے مطلب کا تھا۔ جب گاڑی برکھا کے گھر کے گیٹ پر پہنچی تو 10:30 بج رہے تھے۔ داسم نے مخصوص انداز میں گاڑی کا ہارن دیا۔ برکھا جو اپنے ڈھال ہو چکی تھی، ہارن کی آواز سن کر ایک دم اس کے تن مردے میں جان سی پڑ گئی، وہ خوش ہو کر بولی، وہ آگے۔ ممی میں جا کر گیٹ کھولوں؟ ورشا نے اجازت چاہی۔ ہاں جاؤ۔ برکھا نے اسے گیٹ کھولنے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی ہدایت بھی کی، تم گاڑی میں جھانکنے کی کوشش مت کرنا، گیٹ کھول کر واپس اپنے کمرے میں چلی جانا، آج رات سونا میرے ساتھ ہی رہے گی، البتہ داسم فوراً واپس چلا جائے گا، اس کے جانے کے بعد سونا خود گیٹ بند کر لے گی۔ اچھا ممی، ورشا نے سعادت مندی سے کہا، میں گیٹ کھول کر اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ ورشا نے گیٹ کھولا تو گاڑی کی بجھی ہوئی ہیڈ لائٹس ایک دم آن ہو گئی، ورشا کی آنکھیں چندھیاں گئی، وہ فوراً ایک طرف ہو گئی، اس کے ایک سائڈ پر ہوتی گاڑی تیزی سے اس کے برابر سے گزر گئی۔ ورشا باوجود کوشش کے کچھ نہ دیکھ پائی، گاڑی گھوم کر بنگلے کے پیچھے چلی گئی۔ ورشا نے گیٹ کھلا چھوڑ کر اپنے کمرے کا رخ کیا اور لائٹ جلا کر ایک رسالہ پڑھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے گاڑی واپس جانے کی آواز سنی۔
کسی نے گیٹ بند کیا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ کچھ وقت گزرا تو ورشا نے رسالہ ایک طرف پھینک کر کمرے کی لائٹ آف کر دی اور سوچا کہ چپکے سے نکل کر ممی کے کمرے کی طرف جائے اور وہاں جا کر دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی وہ باہر نکلنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ باہر سے اس کے دروازے کا کنڈا بند ہونے کی آواز ہے۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے کنڈا بند کر کے تالا ڈال دیا۔ ورشا نے آگے بڑھ کر دروازے کو آہستہ سے ہلایا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ کھلتا کیسے؟ ورشا نے سوچا کہ دروازے کو باہر سے بند کر دینا ہی کافی تھا۔ کنڈے میں تالا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بند کنڈے کو اندر سے کسی طور نہیں کھول سکتی تھی۔ اس کمرے میں 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ ممی کے پرانے بیڈ روم میں کھولتا تھا۔ یہ وہ بیڈ روم تھا جس سے جھانک کر اس نے اپنے باپ مناف کو قتل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے باپ کو مارنے کے بعد برکھا نے یہ بیڈ روم چھوڑ دیا تھا۔ اس بیڈ روم کے برابر والے کمرے کو برکھا نے اپنا بیڈ روم بنا لیا تھا۔ برابر والے بیڈ روم کے درمیان بھی ایک دروازہ تھا۔ اگر اندر کے دونوں دروازے کھول دیے جائیں تو تینوں کمرے ایک سے ہو سکتے تھے۔ تینوں بیڈ رومز کو ملانے والی دونوں دروازوں کے اوپر شیشے لگے ہوئے تھے۔ ورشا لمبے قد کی لڑکی تھی۔ اس نے ذرا سا اچک کر دیکھا۔ برابر والے کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ تو خیر تھا ہی بند۔ وہاں تو اندھیرا ہونا ہی تھا، لیکن برکھا کے کمرے میں بھی اندھیرا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ برکھا اپنے بیڈ روم میں نہیں تھی۔ اس نے دروازے کو دھکا مار کر دیکھا۔ وہ دوسری طرف سے بند تھا۔ ورشا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ مایوس ہو کر بیڈ پر اوندے منہ گری اور سسکیوں سے رونے لگی۔ برکھا اس وقت اس کمرے میں تھی جہاں دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا۔ یہ کمرہ ایک طرح سے اس کا آپریشن تھیٹر تھا۔ وہ یہیں بیٹھ کر سارے عملیات کرتی تھی۔ یہی اس کی پوجا کا کمرہ تھا۔ وہ شیطان کی پجاری تھی۔ اس شیطان کی پجاری جس نے انسان کے وجود میں آتے ہی قسم کھائی تھی کہ وہ رہتی دنیا تک اسے بھٹکاتا رہے گا، نقصان پہنچاتا رہے گا۔ ایک زمانے میں وہ ہندو تھی۔ ہندو اسی لیے تھی کہ اس کا باپ ہندو تھا۔ پھر وہ مسلمان ہوئی۔ مسلمان اسی لیے کہ اس کا شوہر مسلمان تھا۔ اب وہ مسلمان تھی نہ ہندو۔ اس کا کوئی مذہب نہ تھا۔ وہ اس دنیا کی سب سے بڑے طاغوت کی چیلی تھی۔ اس کی پجارن تھی، اس کی پیروکار تھی۔ وہ بدی کے دیوتا کی داسی تھی۔ وہ ابلیس کی غلام تھی۔ وہ ابلیس جو صدا سے انسان کا دشمن ہے۔ ایسے انسان کا جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہو۔ ایسے انسان کو بھٹکا کر چھوڑ دینا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ انسان کے وجود میں نیکی بدی دونوں موجود ہوتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اس کی روح میں نیکی کی روشنی پھیل جاتی ہے اور بدی سمیٹ کر اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے۔ وہ اس کی کمزوری تلاش کرتا ہے اور پھر اس کی روح میں بجھی ہوئی بدی کو موم بتی کی گناہ کی دیا سلائی سے روشن کر دیتا ہے۔ گناہ میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ انسان بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکتا ہے۔ گناہ میں اگر کشش نہ ہوتی تو گناہ کون کرے؟ لیکن گناہ کر کے ہمیشہ دکھ پہنچتا ہے۔ آدمی غمگین ہو جاتا ہے، پچھتاتا ہے، جبکہ نیکی میں بظاہر کوئی کشش نہیں ہوتی، لیکن نیکی کر کے ہمیشہ سکھ پہنچتا ہے۔ آدمی کو سکون ملتا ہے، ایک سرخوشی سی اس پر چھا جاتی ہے۔ نیکی اللہ ہے اور بدی شیطان۔ شیطان کا ہاتھ پکڑنے والا ہزار آسائشوں کے باوجود دکھی رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، ایک کر میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ اللہ کی رسی کو تھامنے والا ہزار دکھوں کے باوجود سکھی رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے۔ اس کی روح پر اطمینان کی بارش برستی رہتی ہے۔ دونوں طاقتیں مل جاتی ہیں، اس کو بھی جو نیکی کی راہ چلتا ہے اور اس کو بھی جو بدی کے راستے اپنا لیتا ہے۔ ہوا کے دوش پر دونوں آدمی اڑ سکتے ہیں، وہ بھی جس کے پاس اللہ کی بخشی ہوئی طاقت ہو اور وہ بھی جس کے پاس ابلیس کی دی ہوئی قوت ہوتی ہے۔ فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ روحانی آدمی سب کا دوست ہوتا ہے اور شیطان آدمی سب کا دشمن ہوتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن تو وہ خود اپنا ہوتا ہے۔ برکھا نے جو راستے اپنا لیے تھے وہ راستے اسے اس زندگی کی طرف لے جا رہے تھے جہاں آگ ہی آگ تھی، لیکن اس سے آگ سے وہ انجان تھی۔ اس وقت تو اسے اس آگ کی فکر تھی جو اس کے لہو میں لگی تھی۔ لہو کی اس آگ کو بجھانے کے لیے تازہ خون کی ضرورت تھی اور سونا اس کے لیے 1-2 بوتل خون نہیں، پورا بلڈ بینک اٹھا لائی تھی۔ اس وقت وہ دونوں اس عملیات والے کمرے میں تھی۔ اس کمرے میں صرف ایک موم بتی جل رہی تھی۔ وہ لڑکی اب مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر لیٹی تھی۔ سونا کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا نیا بلیڈ تھا۔ اس نے لڑکی کی کلائی میں بلیڈ سے ایک چیر لگایا۔ فوراً ہی سرخ سرخ خون ابل کر باہر آیا اور کلائی سے بہہ کر نیچے گرنے لگا۔ سونا نے اس کے ہاتھ کو ایک بڑی بے چینی
چینی کے سفید پیالے پر رکھ دیا۔ خون ٹپک کر اس پیالے میں بھرنے لگا۔ چوتھائی پیالہ بھر جانے پر اس نے یہ پیالہ برکھا کے سامنے رکھ دیا۔ برکھا آلتی پالتی مارے آسن جمائے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور شیطان کا کلمہ پڑھ رہی تھی۔ سونا نے کچھ بولے بغیر اسے آہستہ سے چھوا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ اپنے سامنے پیالہ دیکھ کر اس نے اپنا انگوٹھا خون میں ڈبویا اور اپنی زبان باہر نکال کر چند قطرے خون ٹپکایا اور زبان اندر کر کے خون کا ذائقہ چکھا۔ پھر چٹخارے لیتی ہوئی سونا کو بڑی تعریفی نگاہوں سے دیکھا۔ واہ سونا، تیرا جواب نہیں۔ میں آپ کی داسی ہوں برکھا دیوی۔ آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ سونا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عقیدت سے اس کے سامنے سر جھکایا۔ برکھا نے وہ پیالہ اٹھا کر اپنے سر پر الٹ لیا اور بیٹھے بیٹھے سرشاری سے جھومنے لگی۔ پیالہ خالی ہوتے ہی سونا نے اٹھا لیا اور اس لڑکی کے جسم کے مختلف حصوں پر کٹ مار کر اس پیالے کو بھرنے لگی۔ خون میں بھیگی برکھا موم بتی کی روشنی میں بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ مسلسل ہل رہی تھی اور ناقابل فہم الفاظ کا ورد کر رہی تھی۔ کمرے میں پہلے ہی کیا کم بو تھی، لیکن اب یہ بو ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بو اس قدر اذیت ناک تھی کہ کوئی حساس انسان اس کو سونگھ لیتا تو فوراً بے ہوش ہو جاتا، لیکن ان دونوں پر اس بدبو کا کوئی اثر نہ تھا۔ جھومتے جھومتے جب اچانک برکھا نے اپنا سر اٹھایا تو ایک لمحے کو سونا بھی کانپ اٹھی۔ کمرہ ویسے ہی تقریباً تاریک تھا۔ ایک موم بتی کی روشنی بھلا کتنا اندھیرا دور کر سکتی تھی۔ اس اندھیرے میں جب 1 فٹ لمبی زبان منہ سے باہر آ جائے اور آنکھوں میں خون خوار چمک پیدا ہو جائے، رنگ ایک دم سیاہ ہو جائے، تو سامنے بیٹھنے والا انسان آخر کانپے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ لا، برکھا نے اپنی زبان کو لپ لپاتے ہوئے بڑے وحشتناک انداز میں کہا۔ سونا اس پیالے کو خون سے لبالب بھر چکی تھی۔ اس نے وہ پیالہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ برکھا نے بڑی بے قراری سے اپنے دونوں ہاتھوں پر جھک کر اپنی 1 فٹ لمبی زبان پیالے میں ڈال دی۔ اس کے بعد کمرے میں چپ چپ کی آواز گونجنے لگی۔ ورشا روتے روتے جانے کب سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی جلتی سے اٹھ گئی۔ اسے بڑی شدت کی بھوک لگ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ اپنی بھوک سے زیادہ اسے برکھا کے ناشتے کی فکر تھی۔ برکھا ٹھیک 8 بجے ناشتہ کرنے کی عادی تھی۔ ناشتے میں وہ 2-4 منٹ کی دیر بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ ورشا کو ڈانٹ دیتی تھی۔ اس وقت تو 10 بج رہے تھے۔ جانے برکھا کا غصے میں کیا حال ہوگا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر جب اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ نہیں کھولا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب اس دیر میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بند دروازے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ برکھا نے کہا تھا کہ سونا آج رات یہیں رہے گی، اس لیے برکھا کو اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ سونا نے ناشتہ بنا کر دے دیا ہوگا۔ اب اسے اپنی بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے دروازے کو زور سے جھنجھوڑا، کئی مرتبہ پیٹا، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ وہ تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور دروازے کو تکنے لگی۔ کوئی 11 بجے کے قریب دروازے پر کڑکڑاہٹ ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے نزدیک پہنچی تو وہ اس وقت تک کھل چکا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی اور ورشا